بزرگوں کی درگاہوں پر اور اللہ کے بندوں پر جو خود محتاج ہیں اللہ کے، وہاں جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور ان سے مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں۔ بعض اوقات مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آدمی چاہے بزرگوں سے مانگے یا بتوں سے مانگے، اس کو دینے والا اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کی نسبت پھر ان لوگوں سے کر دیتا ہے جو اس کے گمان میں دینے والے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ انہوں نے دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنے معبود سے مانگ رہا ہے، کوئی مشرک ہے تو وہ اپنے معبود سے مانگ رہا ہے، اور کوئی اپنے اوپر بھروسہ کر کے کوشش کر کے حاصل کر رہا ہے، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو فلاں نے دیا، مجھ کو فلاں نے دیا، مجھ کو فلاں نے دیا، لیکن حقیقی اعتبار سے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو دیتا اللہ ہے، لیکن بندہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر کے ناشکری پر ناشکری میں اضافہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو ابلیس نے کہی تھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر وہ صفت ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے اور نعمت پر اللہ کی حمد کرے اور اس نعمت میں اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ شکر ہے۔ تو بہرحال دینے والا اللہ ہے، چاہے بندہ کسی کی بھی طرف نسبت کرے، اصل دینے والا اللہ ہے۔ لیکن کیا اللہ سے لینے کے لیے وسیلے ہیں؟ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا؟ کیا اللہ سے لینا ہو، مسائل کا حل کروانا ہو تو کسی کے ذریعے ہی جانا پڑتا ہے تب جا کے مسائل حل ہوتے ہیں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ سے براہ راست بھی بندہ مانگے، ڈائریکٹ بھی بندہ مانگے اللہ سے تو مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی چیز کو دیکھیں گے، اسی پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا دین میں وسیلے کی کوئی حیثیت ہے، کیا وسیلہ صحیح ہے اور کون سا وسیلہ صحیح نہیں ہے، اور وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت سے بہت سارے لوگوں نے یہ دلیل لی کہ بزرگان دین کی قبر پر جانا اور ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے مانگنا ضروری ہے، یہ دین ہے، اور ان سے بھی مانگنا اسی کے ضمن میں آ رہا ہے۔ تو واقعی یہ آیت کس بارے میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور وسیلہ دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں وسیلہ ہے ہی نہیں دین میں، ہم کہتے ہیں وسیلہ فرض ہے۔ بعض لوگ سوچیں گے صحیح جگہ ہے کہ غلط جگہ ہے، یہ کوئی نئی تحقیق تو نہیں ہے۔ وسیلہ فرض ہے، وسیلہ مستحب ہے، وسیلہ حرام بھی ہے، اس کی نوعیت کیسی ہے اس اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ کیوں بھائی؟ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنا دین ہے، اور بتوں سے مانگنا دین ہے؟
شرک ہے۔ تو ایک عمل کی نسبت اگر شریعت کے خلاف ہو تو وہ غلط ہو جاتی ہے، وہ عمل غلط ہو جاتا ہے، اور شریعت کے مطابق ہو تو وہ دین ہوتا ہے۔ پھر اس کی حیثیت ہوگی وہ کس اعتبار سے عمل کس درجے کا ہے، فرض ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے پورا کرنا؟ ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ معلوم ہے وسیلہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن یہ وسیلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں سلف کے اقوال ہم کو دیکھنے پڑیں گے، واقعی وسیلہ کیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اس سے پہلے کہ میں اس کی یعنی تفسیر میں جاؤں، لغوی اعتبار سے، بعض لوگ لغوی بولتے ہیں اس کو، لغو کے معنی ہوتے بے فائدہ، لغوی لغت کے اعتبار سے الجوہری کہتے ہیں الوسیلۃ ما یتقرب به الی الغیر، وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے غیر کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک انسان کسی چیز کے ذریعے سے کسی کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو جس چیز کے ذریعے سے نزدیکی حاصل کر رہا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو وسیلہ کے معنی قرب کا ذریعہ، نزدیکی کا ذریعہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ اختیار کرو، یہ فرض ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ سے دور بھاگنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف دوڑنا فرض ہے ہمارے لیے۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو ایک بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کا قرب اختیار کرے۔ اگر وہ اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے، یہ کفر ہے۔ ایک آدمی اللہ کا قرب نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا نہیں کہ اللہ سے قریب ہو، دور جانا چاہتا اللہ سے، بتائیے کون سا بندہ ہے یہ کفر ہے۔ لیکن ایک انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ خود دین ہے، اور مومن ہمیشہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، مومن اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الوسیلہ کے معنی ہیں القربہ، القربہ نزدیکی۔ وکذا ابن کثیر کہتے ہیں وکذا قال مجاہد وابو وائل والحسن وقتادہ وعبد اللہ ابن کثیر والسدی وابن زید وغیر واحد۔ وسیلہ کے معنی ہے القربہ نزدیکی، یہی قول ہے عبداللہ ابن عباس کا، مجاہد کا، ابو وائل، حسن، قتادہ، عبداللہ ابن کثیر، سدی اور ابن زید وغیرہ بہت سارے لوگوں نے سلف میں سے کہا ہے کہ وسیلے کے معنی کیا ہیں لغت کے اعتبار سے؟ نزدیکی، قرب۔ وقال قتادہ، قتادہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ای تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، اللہ کی طرف نزدیکی کا ذریعہ اختیار کرو کا مطلب ہے، کہتے ہیں ای تقربوا الیہ، اللہ کا قرب اختیار کرو، اللہ کی نزدیکی اختیار کرو۔ کیسے؟ بابا کے بعد جاؤ؟ نہیں، بطاعتہ، اللہ کی طاعت کے ذریعے سے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے، والعمل بما یرضی، اور ایسے عمل کے ذریعے سے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ ظاہر بات ہے اللہ کی فرما برداری نفل ہے کہ کیا ہے؟ مکروہ ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم کو ماننا فرض ہے۔ تو اللہ کے فرائض کے ذریعے سے اللہ کا کیا کرو؟ تقرب حاصل کرو۔ اسی لیے بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا قرب فرائض سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ نوافل کے ذریعے سے اور زیادہ قرب میں، حدیث قدسی ہے وہ، کہ بندہ فرائض سے زیادہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی اور چیز سے، اور نوافل کے ذریعے سے وہ اور